جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب قدیمی سے نہ چیرے۔ اس سے پیشتر کے میرے تخیل کی ادراکی پرواز جذبات کی لہروں کی نظر ہو جائے، میری زبان سے نکلتے الفاظ کو لذت آشنائی نصیب ہو جائے، مجھے یہ کہنے دیجئے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ابتدائے آفرینش سے ہی حضرت انسان برسر پیکار ہے، حیات جاویداں کی اصل روح ہی ذوق پرواز ہے، اور یہی جذبہ میرا آج کا موضوع سخن بھی ہے۔ ہاں یہی ذوق پرواز، ہمارے عزائم کا آئینہ دار، ہماری امنگوں کا ترجمان، عظمتوں کا نشان، رفتوں کا مکان، اور جہان کارزار میں ہماری پہچان ہے۔ معزز حاضرین مجلس، اس کارگاہ عالم میں فطرت کا دستے تقدیر مرد مسلمان ہے، جو ذوق پرواز کے بلبوتے پر نہ صرف اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، بلکہ کہیں فکر و نظر کی آفاقی پیمائیاں سر کرتا ہے تو کہیں ستاروں پر کمند ڈالتا ہے۔ آخر یہ ذوق پرواز ہے کیا؟ ذوق پرواز نظریہ ہے، خودی و خود شناسی کا، نکتہ ہے خود نگری و خود بینی کا، سلیقہ ہے خود اعتمادی و خود انحصاری کا، جذبہ ہے جان نثاری و جان سپاری کا، اور سندیسہ ہے نئی جہتوں اور آورشوں کا پرچم بلند کرنے کا، کیونکہ ہے نہاں حسن عمل میں عظمت انسان کا راز، ہے نہاں حسن عمل میں عظمت انسان کا راز، تو سمجھتا ہے کمال زندگی ہے مکر و فن۔ معزز حاضرین کرام، اسی ذوق پرواز کے بلبوتے پر علامہ اقبال کی تخیل کی معراج اڑی، تو کہیں قائد کی ولولہ انگیز قیادت کی داستانیں لکھی گئیں، تو کہیں ایم عالم کی عقابی پرواز کی گئی۔ کسی نے اس گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کی، تو کسی نے اسے اپنی علم و حکمت کے ذریعے ناقابل تسخیر کر دیا۔ بھرتی امنگیں زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوائیں نعرہ تکبیر کی صدائیں، اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف کہ انہی نعروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ جی ہاں ساتھیان بکار، ہر سو انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں، یہاں موجود لوگوں کا لہو اس سب حلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے جسے ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ یہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ 2 نومبر کا سورج فضا کو سوگار بنائے ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اگلے 24 گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جو جگہ خون سے رچی بچی تھی نا، اسی جگہ پر وہی شہری جمع ہو کر پاکستان زندہ آباد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نبی دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے برکے گلاب، کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے برکے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جی ہاں جناب والا، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں میجر عزیز پٹی بن کر جیم خانہ قلم میں شام کی چائے پینے والوں کے حبابوں کو زمین پوش کرتی ہوں۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں راشد منہاس بن کر دشمن کے طیاروں کا رخ موڑ دیتی ہوں۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں کبھی ایم مالک بن کر دشمن کے 5 طیاروں کو 1 منٹ میں تباہ کر ڈالتی ہوں۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جب دشمن میں گلشن کے پھولوں کو کچل دینے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میں طاہرہ کافی بن کر دشمن کو للکارتی ہوں۔ ارے گولی معصوم بچوں پر کیوں چلاتے ہو؟ گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں کبھی مقبول حسین بن جاتی ہوں، میری زبان کاٹ دی جاتی ہے اور میرے ناخن چیر دیے جاتے ہیں، اور مجھے پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو میں اپنی اس کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیواریں زندہ پہ لکھتی ہوں، پاکستان زندہ آباد۔ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مت دیکھنا میرے وطن کو میلی نگاہ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے، ہم اکثر ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ 65 کی جب جنگ ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل، آیا تھا دبانے دب گیا باطل، پھر قتل ہوا خود یہاں قاتل، ہم غزنوی ہم بت شکن،
تم اور ہو ہم اور ہیں. اے سومناتھ اے برہمن تم اور ہو ہم اور ہیں. My salute to the all heroes of the Pakistan Army. Pakistan Zindabad.